جنت میں میاں بیوی کی زندگی۔ کنواری مرنے والی عورتوں کو کون سے شوہر ملیں گے؟ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورت کو پسند کے کون سے شوہر ملیں گے؟ اور کنواری عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کا گھر قرار دیا اور اپنے برگزیدہ یعنی منتخب و پسندیدہ بندوں کو رہائش بنایا اور اسے اپنی رحمتوں، کرامتوں اور رضا سے بھر دیا اور اسی کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اسی کی دعوت دی ہے اور اس کا نام دارالاسلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ہی فنا، ایسا گھر جس میں ہر بھلائی اضافے کے ساتھ ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہی سجائی گئی ہے جو اس کے خواہش مند ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں رہنے والے بڑے سعادت مند ہیں اور اس کے وارث بہت ہی کامیاب ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ ایسا گھر جس کے مناظر شاندار اور روشن ہوں گے اور اس کا صحن بہت ہی خوبصورت ہے اور تعمیر بڑی عمدہ ہے، اور اس میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی دیواروں کا گارا انتہائی تیز کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اور سب سے پہلے ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ان سے خازن یعنی جنت کا پہرے دار کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے محمد، تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کے دروازے کے 2 پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور ہجر کے درمیان یعنی مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اور پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند روشن ہوں گے۔ جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی بلغم اور تھوک آئے گا۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبو والا ہوگا، اور وہ ان کو عود دان یعنی عود ایک خاص خوشبو ہی کی ہوگی۔ ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی بغض، ایک انسان کی مانند سب ایک جیسے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے اور 60 فٹ چوڑے ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت والے جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، نوعمر کی طرح ہوں گے، سفید رنگ اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 33 سال کی عمر ہوگی، اور ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوں گی۔ آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونق دیکھیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ اور اگر جنتیوں میں سے ایک شخص جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائیں تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی اس طرح مٹ جائے جس طرح سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مٹ جاتی ہے۔ اور جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے خوبصورت ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے ہی جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور سب سے عظیم، میٹھی اور بہتر نہر کوثر ہے جسے اللہ نے ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ اسے کھوکھلے موتی کی گول عمارت سے ہی سجایا گیا ہوگا، اور اس کی مٹی بہت تیز خوشبو والی مشک کی ہوگی، اور اس کی کنکریاں بھی موتی کی ہوں گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے برتن ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسے پرندے وہاں اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی، اور قیامت میں نبی علیہ السلام کی حوض کا طول و عرض ایک جیسا ہوگا۔ اس کے دونوں کناروں کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔
یا اتنا فاصلہ ہوگا جتنا صنعا اور مدینہ کے درمیان ہے۔ اس میں جنت سے 2 میزابیں بہہ رہی ہوں گی جن سے اہل ایمان سیراب ہوں گے، اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس سے وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے اس دین کو بدل دیا، تبدیل کر دیا اور نئی باتیں گھڑ لیں۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں سب سے کم درجے والا شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیسے؟ جبکہ تمام جنتی اپنی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہارا ہو ہی گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا، پھر اس جیسا۔ تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اور جو سب سے بلند مقام والے جنتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہی کا جنت میں بھیجنے کا میں نے ارادہ کیا، ان کی میزبانی کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور اس پر مہر بھی لگا دی ہے، جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ اور جنت میں ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی یعنی اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور اگر جنتی خاتون زمین میں جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے معطر کر دے، اور اس کے سر کا پردہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا۔ اور اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرہ ہیں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں، اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی ہی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے، اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف عشق دیکھا اور فرمایا، آپ جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے جو اس کے چہرے پر ہے۔ اور پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا اور آگ سے بھی بچا لیا۔ اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور ان کو جنتی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی، ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں۔ ناظرین، آج اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوسرے مقام پر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو مردوں اور عورتوں کے لیے برابر نازل کیا ہے،
قرآن کریم میں جہاں بھی مردوں کو خطاب ہے وہیں عورتوں کو بھی ہے، اور جہاں پر حکم ہے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا گیا ہو، مثلاً جہاد اور حیض اور ولی کے احکام میں فرق ہے وغیرہ، اور یہ کہ آخرت میں عورت کو جنت میں کیا بدلہ ملے گا، تو اس کے متعلق آپ کے لیے ذیل میں کچھ آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، یعنی ان کے رب نے قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، تو یہ اس قبولیت کی تفسیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہر عمل کرنے والے کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی تم سب ثواب میں برابر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی اور جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کے اعمال کو قبول کرنے میں اللہ کا احسان اور ان کا کرم اور اس کی رحمت کا بیان ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندے مومن ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی نیکیوں کے بارے میں کسی ایک پر نکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ نکیر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کو کہتے ہیں، اور فرمان ربانی ہے، جو بھی اعمال صالحہ کرے اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور اور یقینی طور پر دیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے جو نیک اعمال کرے اور وہ عمل کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے ضروری ہیں، اگرچہ یہ عمل مرد یا پھر عورت کے ہوں، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ عمل جس کا اسے حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اچھی زندگی مہیا اور اسے اس عمل کا آخرت میں اچھا بدلہ دے گا، اور اچھی زندگی ہر اعتبار سے راحت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے گناہ کیا اسے تو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور جس نے نیکی کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے روزی پائیں گے۔ جنت میں جانے والے مرد و عورت کو پراگندہ خیالات و خواہشات سے پاک کر دیا جائے گا، اور تزلزل کے حصول کے تمام حلال اسباب نہ صرف میسر ہوں گے بلکہ انہیں اس کی خواہش بھی ہوگی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور اپنے شوہروں کی حوروں کی سردارنیاں ہوں گی، تاہم انہیں جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اسی سے اس کا نکاح ہو جائے اور اسی کے ساتھ وہ ساری زندگی بتائے گی، یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرما دیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔
اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ہی ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں تبتیق کی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا، اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو تو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔